بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، قربانی کی عید کی آمد ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات اور چند مسائل جو اہم مسائل ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک ہی جانور میں حصے کتنے ڈالے جا سکتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے 7 حصے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اصل میں 7 حصوں کا کہا گیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں شاید 7 ہی ہوں گے، تو پھر وہ مسئلہ بنتا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ یار 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر کئیوں کا ذہن ہوتا ہے کہ نہیں، طاق ہو سکتے ہیں، جفت نہیں ہو سکتے۔ یہ مسائل بھی ہمارے سامنے آئے کہ ایک حصہ ہو سکتا ہے، 3 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 7 ہو سکتے ہیں، مگر 2 نہیں ہو سکتے، 4 نہیں ہو سکتے، 6 نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 7 حصے، کم از کم 1 حصہ، اور اس کے درمیان میں 2 ہوں، 4 ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جفت ہو یا طاق ہو، بلکہ 1 2 3 4 5 6 7 حصوں میں سے جتنا چاہیں آپ اتنا حصہ رکھ سکتے ہیں، بالکل یہ جائز ہوگا اور صحیح ہوگا۔ پھر اس کے بعد قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کرنا، یہ بھی ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچائیے تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے سے، پہنچانے سے، جب ان کو مسئلہ معلوم ہوگا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو عقیقے کا جانور، عقیقے کے لیے بھی اس جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ 7 حصے ہیں، آپ 1 حصہ عقیقے کا ڈال دیجئے، 1 حصہ کوئی آپ نے کفارہ ہے تو اس کا بے شک ڈال دیجئے، کوئی بھی حصہ آپ اس کے بیچ میں ڈال سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ چونکہ صدقہ واجبہ ہے اور واجب ہے، تو اب مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کا کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ مثلا مدرسے میں ایک بندہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو حیلہ شرعی کے ساتھ وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ملانا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے۔ ظاہر عقیقے کا وہی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد اس کے لیے جو سنت طریقے کے مطابق جانور ذبح کرنا تھا اور لوگوں کے لیے وہ کھلانا تھا، سنت طریقہ تھا، تو وہ ادا نہیں ہو سکا، تو اب وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے، تو اس جانور میں مثلا اس نے 1 حصہ اپنا ملا دیا جو کہ قربانی کا تھا، اور باقی عقیقے کے سارے عقیقے کے ملا دیے، یا کسی اور کوئی اور جو صدقات و خیر وغیرہ تھے وہ اس سے ملا لیے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس طرح ایک بات ہوتی ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت بندہ تکبیر بھول جائے تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے، اگر بندہ ذبح کرتے وقت تکبیر بھول جائے اور ہو مسلمان، سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ مسلمان ہو اور ذبح کرنا، تکبیر پڑھنا ذبح کے وقت بھول جائے تو بلا کراہت اس کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن یہ پکا ہونا چاہیے کہ بھول گیا ہے، جان بوجھ کر اگر ایسا ہوا ہے تو پھر نہیں۔ پھر یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر دانت والے قربانی، جس کو ہم کہتے ہیں دوندہ ہے کہ نہیں، یہ بکرا بکری ہو یا بھینس ہو یا بیل ہو، اونٹ ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی دوندہ ہے، دانت اس کے نکلے کہ نہیں؟ تو چونکہ 2 سال کے بعد بیل کے نکلتے ہیں، 2 سال کے بعد جو ہے وہ بکرا وغیرہ کے نکلتے ہیں، اور 5 سال کے بعد اونٹ کے دانت نکلتے ہیں، تو یہ چونکہ ضروری یہ ہے کہ یہ جانور اتنی عمر کے ہوں تب قربانی ہوگی۔ لیکن دانت کا یہ ہے، چونکہ دانت نکلتے ہی 2 سال بعد ہیں بیل کے، یا 5 سال بعد ہیں اونٹ کے، یا 1 سال بعد بکرا بکری کے، تو یہ چیز دیکھ لی جائے کہ اگر بالفرض پہلے نکل آئے ہیں تو پھر یہ کنفرم کر لیا جائے کہ ان کی عمر پوری ہو چکی ہے کہ نہیں۔ اگر عمر پوری ہو چکی ہے تو جائز ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ تو چونکہ دوندہ یا وہ دانت جو دیکھے جاتے ہیں اسی لیے دیکھے جاتے ہیں کہ یہ نکلتے ہی جو ہے نا اس عمر کے بعد ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جس جانور کے سینگ نکال دیے گئے ہوں تو اس کے لیے قربانی اس کی جائز ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں، اس میں تھوڑی تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ایک جانور ہے جس کے سینگ نکلے ہوئے ہیں اور وہ اوپر سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز ہے، اور اگر اس کے جڑ سے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور زخم بھرا نہیں ہے تب بھی جائز نہیں، لیکن اگر زخم بھر گیا ہے یا وہ سینگ نکال دیے گئے اور زخم بھر گیا ہے تو پھر بھی ان کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہماری قربانیاں صحیح طریقے سے
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس دن آپ قربانی کر رہے ہیں، جس دن عید ہے، تو اس کے 3 دن یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا 3 دن قربانی جائز ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس رات میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی مغرب کے بعد بھی جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ پہلے دن جو عید ہوگی، اس عید کے اگلی جو رات آئے گی، اس رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا دن ہے دن میں، اور پھر رات آئے گی، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرا دن ہوگا تو تیسری جو آگے رات آئے گی وہ چوتھی رات کہلائے گی، اس میں نہیں کر سکتے۔ یہ بیچ میں جو 2 راتیں آئی ہیں، ان میں قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں، پہلے فقہا نے جو مسئلہ لکھا تھا کہ کراہت تنزیہی ہے، کراہت تنزیہی کا حکم یہ ہے کہ کوئی کرے گا تو تھوڑا سا ایسے کراہت اور ناپسندیدہ ہوگا، لیکن کوئی کر لے تو کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ قربانی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو کراہت اور ناپسندیدگی پہلے تھی، وہ اب کے فقہائے کرام بیان نہیں فرماتے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے لائٹ کا اور روشنی کا وہ بندوبست نہیں ہوتا تھا کہ جس سے بندہ کما حق کو ہو روشنی میں جانور ذبح کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی غلطی کا شکار نہ ہو۔ چونکہ ذبح کر رہا ہے تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے، صحیح طریقے سے وہ رگیں بھی کٹنی چاہیے اور اچھی قربانی ہونی چاہیے۔ تو اب چونکہ لائٹس کا بندوبست ہے اور روشنی ہوتی ہے، لہذا رات کو بھی جائز ہے۔ پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب جو قربانی کر رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ فجر کی نماز جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کے، ٹھیک ہے، فجر کی جب وہ قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کھائے پیے۔ یہ میں ویسے جائز ہونے کے اعتبار سے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن وہ کچھ بھی کھائے پیے نہیں۔ لیکن جب عید ہو جائے، قربانی ہو جائے، پھر اس کے بعد کھائے پیے۔ اس سے پہلے نہ کھائے، قربانی ہو جائے تو پھر کچھ کھائے پیے۔ یہ سنت طریقہ کار ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم ہمیں ان مسائل سے آگہی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔